جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینک میں تو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ جو بینک کا سسٹم ہے اولاً تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے شرعی طور پر کہ وہ زکوٰۃ کاٹ سکے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کیا بینک کی زکوٰۃ جو وہ کاٹتے ہیں وہ ادا ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں آپ نے مالک بنانا ہوتا ہے، اور جہاں ساتھ میں سود بھی چل رہا ہو وہاں آپ نظام زکوٰۃ کی بھی بات کریں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس لیے ہم عامت الناس کو، پاکستانی مسلمانوں کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں کا خود حساب کریں، بینک کو وہ منع کر دیں اور خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں. جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو قرآن کا تصور ہے ان تک پہنچانا ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہاں اگر ریاست اسلامیہ ہو، واقعتاً ریاست مدینہ ہو، تو وہاں پھر عاملین ہوں گے، وہاں پھر وہ زکوٰۃ وصول کریں گے، پھر وہ زکوٰۃ آگے پہنچائیں گے. وہ تصور اب نہیں پایا جاتا. تو ایک مسلمان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ خود مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائے، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا یہ شرط ہے. تو بینک کس کو مالک بناتا ہے، کس سے پوچھ کے کرتا ہے؟ اور بینک جو کاٹتا ہے، بینک میں تو ایک مخصوص رقم ہوتی ہے، سونا تو گھر میں ہوتا ہے، دیگر لوازمات جو دیگر مال ہے گھر میں اس کا کون حساب کرے گا؟ تو اس لیے بہتر اور احتیاط کی بات یہی ہے کہ بینک کے ذریعے زکوٰۃ مت کٹوائیں، آپ خود زکوٰۃ ادا کریں. آپ سارے اس بات پہ راضی ہیں؟ اس پہ ایک چیز، اس میں اختلاف ہے ہمارا. ان کا اختلاف ہے. میرا ایک پوائنٹ اور لے لیں پھر ان سے لے لیں. بنیادی طور پر تو جو بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ آپ کے جو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے اس پہ کاٹتے ہیں. میرا تو بنیادی طور پر یہ موقف ہے کہ یہ جو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے یہ تو سیدھا سیدھا سود کے اندر شامل ہونا ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کھلوانا. لہٰذا آپ کرنٹ ضرورت کے تحت کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، اور اس پر چونکہ زکوٰۃ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے خود حساب کر کے کر سکتے. جیسے مفتی نوید صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ بینک نے تو ایک رقم مقرر کر دی جی کہ جس کے 85,000 اس سے اوپر ہوئے تو جی اس کی زکوٰۃ ہم کاٹیں گے. اور بھائی کیا پتہ جس کے بینک کے اندر 85,000 ہیں اس کے ذمہ قرضہ جو ہے نا وہ 5 لاکھ ہے، وہ تو شرعاً اس پہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. آپ نے تو بغیر پوچھے اپنے ایک سسٹم کے تحت کاٹی زکوٰۃ اور اٹھا کر اس کو ڈالا کہاں؟ کہیں وزیر کے بنگلے پہ، کہیں مشیر کے بنگلے پہ، کہیں وزیر اعظم کے جناب والا ہیلی کاپٹر کا پٹرول، اور کہیں کدھر. تو یہ بالکل چونکہ گورنمنٹ میں واضح طور پر یہاں پر اس کے اندر خرابی پائی جا رہی ہے زکوٰۃ کے نظام میں، لہٰذا بنیادی طور پر ان کا کاٹنا ہی خلاف شریعت ہے، اس کو کوئی میکنزم نہیں ہے. اور بعد ازاں جو اس کے آگے مصارف کے اندر اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لیکن پروفیسر صاحب چونکہ اختلاف کر رہے ہیں، ابو بھائی میں ان کی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نہیں پہلے پروفیسر صاحب آپ دیکھیے زکوٰۃ کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں. گویا کہ زکوٰۃ لینا حکومت وقت کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے. اچھا. جس طرح نماز باجماعت ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی مجموعی طور پر ہے. اگر حکومت ایسا نظام بنا دیتی ہے جس میں زکوٰۃ کاٹنے کا سلسلہ ہے تو جن لوگوں کی زکوٰۃ کاٹ لی گئی ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی. پروفیسر صاحب وہی ابھی نوید بھائی نے یہی بات کی ہے کہ اگر ریاست مدینہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہ جو ریاست مدینہ ہے اگر وہ رائج ہے اور اس میں ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اوبیسلی علماء کرام بیٹھے ہیں یا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ اور اگر وہ موجود ہے تو پلیز اس بات کو ہماری غلط مت لیجیے گا. اور اگر واقعی کچھ بینکس نے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہوں گے کہ اگر وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں تو بینک میں یہ کہیں نہیں ہے. دیکھیں وہ جو شیخ کہہ رہے ہیں حساب جو ریاست لیتی ہے وہ ریاست آپ کے ٹوٹل ایسٹ سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے. کوئی صاحب یہ پرائیویٹ یہاں بینکس پر ہیں نا. یہ تو نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو تصور وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کاٹتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، اب جو بینک کاٹ رہے ہیں وہ دے تو گورنمنٹ کو رہے ہیں نا.
وہ بینک زکوٰۃ کاٹ کے خود تو اس کو نہیں لگا رہے, وہ گورنمنٹ کے محکمہ زکوٰۃ و صدقات کو دے رہے ہیں. نہیں سر, میں بیت المال ان کا جو زکوٰۃ ہے. میں اس میں ایک بات بتاؤں, کیونکہ کچھ ایسے بینکس ہیں جن کے ساتھ میں تھوڑا بہت میں منسلک رہا ہوں, تو جیسے ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں, جیسے انڈس ہاسپٹل ہے یا ایدھی صاحب ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ ان کی کوآپریشن ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ ان کو بھی دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی بینکس اس طرح سے بھی کام کرتے ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پر جو ہمارا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے کہ میری رقم ₹1,00,000 پڑے, آپ نے اس سے زکوٰۃ کاٹ لی ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی میں نے قرضہ کتنا دینا ہے, بھائی میرے اوپر تو شرعاً زکوٰۃ بنتی نہیں ہے, آپ نے کیسے کاٹ لی ہے؟ جی مفتی اور صاحب, پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے بینک کے اندر اگر ₹1,00,000 پڑا ہے تو آپ نے تو جی ٹھیک ہے مجھ سے زکوٰۃ میں نہ کر دی. جو باقی ہے, جو اصل کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ریاست کے پاس پورا بایو ڈیٹا ہوتا تھا, پورا اس کا سسٹم ہوتا تھا. وہ پوچھتے تھے ہاں بھائی تیرے یہ ایسٹ ہے, اس پر زکوٰۃ نکال, بکریاں اتنی ہیں, تیری اتنی بکریوں کی اتنی زکوٰۃ ہے, اس کی اتنی ہے, وہ کلیکٹ کرتے تھے. مجھے ایک اور بات یاد ہے, ادھر ₹1,00,000 پہ ہے تو بھائی جان انہوں کو نا اپنا اتار دے. یہ بھی تو بات ہے نا. جی ابو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جس حساس عنوان پر موضوع پر بات چیت چل رہی ہے اس سے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی عمل ہے, اس عمل کے 2 پہلو ہیں, ایک مقبول اعمال ہیں اور دوسرا اس کے مفاسد ہیں. جب تک آپ مفاسد کو نہیں سمجھیں گے, خرابیوں کو نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک معاملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. فار ایگزامپل, جس طرح ایک بندے کو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ, اسے پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں رہے گی. ایک بندے کو وضو کے فرائض واجبات کا نہیں پتہ, اسے پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں رہے گی. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بینک جو زکوٰۃ کاٹ رہی ہے اسے یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ جس بندے کی ہم زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں, چونکہ زکوٰۃ ہمارے ہاں ایک فرض عمل ہے, تو اس بندے نے نیت کی ہے یا نہیں کی. اس بندے جب تک وہ نیت نہیں کرے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, زکوٰۃ جن لوگوں کے ذریعے, جن عمال کے ذریعے آگے پہنچائی جا رہی ہے, بینک ان کو تنہا کس پیسے سے دے رہا ہے؟ آیا اسی زکوٰۃ سے دے رہا ہے؟ تو یہ بھی حرام ہے, یہ بھی ناجائز ہے, اس کی کوئی صورت اجازت کی نہیں ہے. اور اگر بینک ان کو سود سے تنہا دے رہا ہے تو سود خوروں کے ذریعے زکوٰۃ پہنچانا یہ بدرجہ اولا ناجائز ہوا. اسی طرح بینک جو زکوٰۃ کی کٹوتی کر رہا ہے, بینک کو اس بات کا کیا علم ہے کہ میرے ₹5,00,000 بینک کے پاس ہیں اور 5 کروڑ میرے جو اثاثے ہیں, میرے پاس پلاٹ ہیں, میرے پاس سونا ہے, زیورات ہیں, نقدی ہے, مال تجارت ہے, اس کا میں نے کسی سے قرض لینا ہے, کسی سے دینا ہے, بینک اسے کیسے کلیکٹ کرے گا؟ ہمارے ہاں جو پروفیسر صاحب فرما رہے تھے, میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. خذ من اموالہم صدقاتہم کا حکم اس وقت لاگو ہوگا جب 100% نظام بیت المال کا ہو. ہمارے ہاں جو بینکنگ سسٹم ہے یہ اینٹی بیت المال نظام ہے, یہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور جن لوگوں کو زکوٰۃ پہنچائی جا رہی ہے ان کا بھی یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے, بڑے بڑے وسیع و عریض دسترخوان پر جا رہی ہے یا مستحقین تک جا رہی ہے. تو اس لیے تقوی کے سب سے زیادہ قریب ترین بات یہ ہے کہ زکوٰۃ بندہ بینک سے اپنا پیسہ اٹھائے یا انہیں جا کر ایک ایفیڈیوٹ ملتا ہے, وہ لکھ کر دے کہ جی ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے, آپ ہماری زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے, ہم اپنی زکوٰۃ اور اسلام کا یہ فریضہ اپنے ہاتھ سے خود ادا کرنے کے پابند ہیں اور یہ فریضہ ہم خود ادا کریں گے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کسی بھی صورت میں یہ کہا جاتا ہے ایک بندہ بیمار ہے, مجبور ہے, وہ نہیں پہنچ سکتا, وہ بینک کو اجازت بھی دیتا ہے, مفتہ بقول کے تحت آخری صورت یہ ہوگی کہ وہ نیت بھی کر لے اور وہ جو پیسہ اس کا بینک میں رکھا ہوا ہے اور وہ گورنمنٹ کو اجازت دے, اور پھر جا کر وہ آخری صورت کے تحت وہ نیت کرنے کے بعد, اجازت دینے کے بعد اس کی زکوٰۃ اس پیسے سے ادا ہو سکتی ہے جو بینک کے پاس ہے. لیکن یہ تقوی سے قریب نہیں ہوگا, تقوی کے قریب, شریعت کے قریب, مسئلے کے قریب. سب سے اہم بات یہ ہے کہ سود کے سسٹم سے نکل کر پاکی کی حالت میں آپ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیں اور تلاش کر کے دیں اور اگلے کے دروازے تک خود زکوٰۃ کو پہنچائیں. سبحان اللہ. سو یہ سارے تو اس بات پہ کلیئر ہیں. حولان حول شرط, سال یعنی حولان حول جو ہے نا پورا سال شرط ہے. بینک میں تو آج آپ نے پیسے رکھوائے ₹5,00,000 اور کل پرسوں رمضان شروع ہوا اور انہوں نے اپنے طریقے سے کاٹ لینے, تو سال کہاں گزرا؟ یہ کیسے, کون اس کا تعین کون کرے گا؟ پوائنٹ. جی شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ہمیں اصل مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان میں پیدا کب ہوا.
دیکھیے جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس نے پاکستان کو اسلامائز کرنا چاہا اپنے اقتدار کے طول کے لیے، اور اس کے لیے اس کو باقی جگہیں تو نظر نہیں آئیں کہ کہاں پر اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. پیسے والے معاملے میں نظر آ گیا کہ کسی طرح سے لوگوں کی جیبیں خالی کرو. اس بنیاد پر انہوں نے عشر کا اور زکوٰۃ کا نظام بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیا کہ بھئی یہ اسلام ہے، جبکہ اس ملک کے اندر کرپشن انتہا درجے کا، ظلم انتہا درجے کا، قاتل آزاد، مقتول اور مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں، جیلوں کی حالت وہ، تعلیم کی حالت یہ، لیکن کہیں پر بھی ان کو اسلام کے نفاذ کی عملی شکل نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ آج اگر آپ اپنے پاکستان ہی کو دیکھیں، جیسے بھی علماء کرام نے فرمایا اور بہت درست بات کی انہوں نے کہ اسلام کا نظام اور ہے، مسلمان اور ہیں. ہم مسلمان ملک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا نظام ابھی اگر آپ عدالت میں جائیں تو عدالت میں جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آیا انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا شریعت محمدی کے مطابق؟ یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی اسلامی نظام ہے یا نہیں ہے. تو اسلامی نظام کے نہ ہونے کے باوجود انگریز کے قانون تلے آپ اسلامی زکوٰۃ اور اسلامی مالیات کا نظام بنانا چاہیں تو یہ کیسے میل کھاتا ہے آپس میں؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے. اس بنیاد پر جب ضیاء الحق نے یہ کام شروع کیا تو شیعہ علماء نے تحریک چلائی اس کے خلاف، اور اس تحریک میں مطالبہ یہ کیا کہ بھئی زکوٰۃ لوگوں کے دینی معاملات سے متعلق امر ہے، اس میں حکومت کو کسی طرح سے مداخلت کی اجازت نہیں ہے، ہم حکومت کے ذریعے سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قانون بن گیا کہ شیعوں کو مستثنی قرار دے دیا جائے. اب اس کے بعد ایک مزے کی بات ہوئی کہ آپ اگر بینک میں جا کر ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں کہ میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے اور فقہ اہل البیت سے ہے تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے آپ کے حوالے سے ختم ہو گیا. تو پاکستان کی 97% آبادی جو ہے شیعہ ہو گئی ایفیڈیوٹ جمع کروانے کے بعد. بینک کا یہ مسئلہ بن گیا. صحیح بات ہے، لوگ لکھ کے دیتے ہیں باقاعدہ. اب ذرا آئیں موجودہ صورتحال کی طرف. میں ایک وزیر کی آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ جو زکوٰۃ ٹک ہوتا ہے وہ آپ ٹک کر دیں تو وہ پھر زکوٰۃ نہیں کٹتی. جی، یہ جو آپ یہ جو عشر اور زکوٰۃ کی وصولی ہے نا بینکوں کے ذریعے سے، میں ایک مذہبی امور کے وزیر کی بات بتا رہا ہوں، میں عام افراد کی بات نہیں بتا رہا. میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا، چونکہ وزارت مذہبی امور کا ایک حصہ جو ہے عشر و زکوٰۃ بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کتنے فنڈز ہیں؟ یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. فرمایا کہ 21 ارب روپے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ 21 ارب روپے کس چیز کے ہیں؟ لوگوں کے زکوٰۃ کے. یہ پیسے کہاں پر کام آئیں گے؟ چونکہ آپ کے عام معاشرے میں تو ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ جو آپ سال میں ایک دفعہ پیسہ کاٹتے ہیں وہ اس غریب تک پہنچنا چاہیے، وہ تو پہنچ نہیں رہا، آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. کہا وہ الیکشن کا انتظار ہے. تو جس نظام میں آپ کا شرعی پیسہ حرام میں رشوت کے طور پر سرمایہ داروں کی مضبوطی کے لیے اور معاشرے میں کرپشن کے فروغ کے لیے، ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہو رہا ہو، وہاں پر کون مسلمان اس چیز کو قبول کر سکتا ہے؟ ویری گڈ. اب اس صورتحال میں آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے جب اللہ کو اپنے مال میں سے اس کا حصہ نکال کر دینا ہے، کسی فقیر کو دینا یعنی اللہ کے ہاتھ میں دینا، تو وہاں پر میں کلیئر ہو جاؤں کہ ہاں میں واقعی کسی غریب تک اس کا حق پہنچا رہا ہوں، تو تب میں ذہنی طور پر یکسوئی مجھے حاصل ہوگی، ورنہ میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو سلسلہ بینکوں کے ذریعے سے ہے یہ سر سے پیر تک غلط ہے اور اس کو کوئی فقہ قبول نہیں کرتا. میرے پینل پہ جتنے علماء کرام ہیں، پروفیسر صاحب آپ بھی شاید اب اگری کر گئے یا نہیں؟ آپ نے اگری کیا؟ جیسے اس کا میں چونکہ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اس کا غلط استعمال ہے، غلط استعمال ہے، تو آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ یہ اس کے غلط استعمال کی ہم مذمت کریں گے. باقی یہ رہا کہ اگر کوئی شخص نہیں کرنا چاہے اس کو اجازت اپنا مال نکال لے زکوٰۃ ہونے سے پہلے. اگر اس کا مال رہ گیا، اگر اس کا مال رہ گیا اور انہوں نے زکوٰۃ کاری، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. آپ کے ہاں، آپ کی فقہ کے یا آپ کے مکتبہ فکر کے ہاں جو سود کے اوپر مبنی خود اکاؤنٹ ہی غیر شرعی ہے،
تو آپ اس پر عبادت کیسے اس پر آپ پیسے رکھنے سودی کیا بینک اس میں پیسے رکھنے جائز ہیں؟ جائز ہی نہیں. تو پھر جب جائز ہی نہیں سودی بینک ہے آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں. فائنل فیصلہ سنائیں جی, عوام منتظر ہے آپ لوگوں کے فائنل فیصلے. پروفیسر صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ میں زکوٰۃ لی جاتی تھی نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں, حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں, وہ بالکل ٹھیک تھی, وہ بات کر رہے تھے. تکلیف ہوئی ہے سن کے یار, 21 ارب روپیہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, ہم پاگلوں کی طرح سڑکوں پہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے ڈونیشن مانگتے پھر رہے ہیں. فیصل بھائی میں اس چیز کا بالکل, مجھ سے میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں, میں نام نہیں لیتا ذرا چونکہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, ایسے بھی یہاں وزارت رہی ہے کہ جناب اسی زکوٰۃ کے پیسے سے وزیر صاحب اور ان کے رشتہ داروں نے اور ان کے دیگر 100 سے زائد آدمیوں نے عمرہ کیا بحکم وزیر اعظم وقت, اور اس کا سارے کا سارا پیسہ زکوٰۃ کے پیسے سے گیا. اور یہ میرے سامنے اس بندے نے کہا. اور پھر وہ جو سیکرٹری صاحب تھے جو اس محکمے کے, میں وقت آنے پر ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں, اس نے بالکل حرم کے اندر بیٹھ کے کہا, اس نے کہا یار کیسے آپ بریکنگ نیوز سنا رہے ہیں, میں سنا رہا ہوں, اس میں کیا بات ہے بھائی, کوئی انکار کر کے دکھائے. یہاں زکوٰۃ کہاں لگتی ہے فیصل صاحب, یہاں زکوٰۃ یہ وزیروں میں شیروں کی چپلوسی پہ لگتی ہے, ہم ویسے ہی چیخ رہے ہیں. یہاں زکوٰۃ خیرات یہ جتنا آپ کا یہ سسٹم ہے, یہ پھر مجھے کہنے دیں زرداری صاحب کے دور میں آپ کو نہیں پتا, یہ پوری قوم کو نہیں پتا کہ کتنے ارب روپیہ اٹھا کر جناب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کر انہوں نے اس وقت کا خسارہ پورا کیا ہے. بھئی یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے یار. فیصل بھائی میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, اس میں مدارس اسلامیہ کے لیے جو زکوٰۃ مختص ہوتی ہے نا, میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں, پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو مدارس لینے کے لیے جاتے ہیں نا, 2-4 مدرسے گئے, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں کتنا فیصد دیں گے, تو پھر ہم آپ کے طلباء کو دورہ حدیث اور اس کو وہ کر کے جو نیچے کے سارے طلباء ہیں ان کو اتنے فیصد دیں گے. جو مدارس کے لیے بھی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, خیبر کے PK کے اندر جو محکمہ زکوٰۃ ہے مدارس سے دینیا کے جب لوگ لینے جاتے ہیں ان کا فیصد مقرر ہے آفیسرز کے ساتھ کہ اتنے فیصد آپ دو گے تو مدرسہ کلیئر کریں گے, وگرنہ نہیں کریں گے. میں پوری نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ بات. مفتی صاحب کراچی میں یہی ہے, ہمارے ساتھ یہ خود ہمارا ادارہ ہے, ہمیں اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ ہمارے جو ناظم صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نظام اللہ کا ہے, یہ کوئی میں تو میرا تھوڑا ہی ہے, یہ تو بچے ہم پڑھا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے, تو ہم حرام کام خود کریں, رکھو اپنے پاس زکوٰۃ ہم نہیں لیتے. میرے خود اپنے ادارے کی بات ہے, کیسی بات کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ہماری قوم جانے اور سمجھے. پہلے تو یہ جو آپ PLS اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں یہی غیر شرعی ہے, اور اس کے اوپر جو آپ یہ جو زکوٰۃ کے نام پہ کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح کے جیسے زمزم کے اوپر آپ شراب کے اوپر زمزم کا لیبل لگا دیں. ایک چھوٹی سی گزارش ہے, دیکھیں ابھی ہمارا اس بات پہ سب کا اتفاق ہو چکا ہے, سب کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ بینک کے ذریعے زکوٰۃ نہیں کٹوانی. ابھی میں چیلنج کرنے لگا ہوں ایک بات کا, اب سنیے گا آپ. حنیف قریشی صاحب نے جو بات کہی اس سے بھی اگلی بات ہے, جتنی حکومتیں آئیں یہ جب سے زکوٰۃ لے رہی ہیں کاٹ رہی ہیں, کب سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو رہی ہے. کوئی ایک حکومت, دیکھیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, مدارس ہیں, مفتی صاحب کا بھی ہوگا, میرا بھی ہوگا, ان حضرات کا بھی ہوگا. ہمارے ادارے میں اگر آپ جا کر کسی وقت کسی حساب کتاب مانگے نا جی, تو صرف ود ان 1 منٹ کے اندر ہم پورے سال کا حساب آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. کوئی ایک گورنمنٹ بتا دیں جس نے یہ کہا ہو اس سال ہمارے پاس اتنی زکوٰۃ جمع ہوئی ہے اور اتنا ہم نے فلاں محکمے تک, اداروں تک, مستحقین تک ہم نے پہنچائی ہے. چیلنج ہے کوئی ایک گورنمنٹ بھی یہ ثابت کر دے, چیلنج ہے. میں ایک مزے کی بات کرتا ہوں, دیکھیں اصل مسئلہ ہے پیسہ, اصل مسئلہ ہے کرپشن. نہیں لیکن زکوٰۃ ہے نا شہیدی صاحب. ارے بھائی زکوٰۃ کیا قرآن بیچ کر لوگ کرپشن کرتے ہیں آپ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں, دین بیچ کر لوگ کرپشن کرتے ہیں, آپ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو اوقاف کے نام پر جتنے بھی مزارات, جتنے بھی مراکز گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک پوری مافیا ہے, اور جو پورے سال کی آمدن ہے اس کی بندر بانٹ ہوتی ہے. کہیں کسی فقیر, فقراء, ضرورت مند اور خود اس مزار اور اس مرکز پر کبھی خرچ نہیں ہوتا. یہ کمانے کا ذریعہ ہے, کرپشن کا ذریعہ ہے, اس لیے پیسے دے کر ان وزارتوں میں اور ان عہدوں میں جایا جاتا ہے. پھر یہی کہوں گا کہ کچھ لوگ اگر اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے,
تو آپ لوگوں کو مل کے پھر اس چیز پہ آوازیں اٹھانی چاہیے. آپ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ یہ کریں گے تو ہم ریاست کے باغی کہلائیں گے, ہمارے خلاف ریاست کے باغی کہلائیں گے یار. آپ ارے بھائی یہاں تو آسان کام ہے فیصل صاحب, جو مولوی سچی بات بولے اس کے خلاف شیڈول 4 ڈال کے ٹھکا لگاؤ اور اٹھا کر ڈال دو جیلوں میں. آپ کو میں ایسے سینکڑوں علماء بتا سکتا ہوں. ہم لوگ پچھلے سال ٹی وی چینل پہ بولے, ہمارے خلاف تھوڑے انہوں نے ایکشن لیے ہیں. آپ کیسی بات کریں, یہ ابھی جو میں بات کروں پتہ نہیں اس پہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی. آسان کام ہے, سب سے آسان کام ہے. کسی ایک صحافی کے خلاف اگر کوئی حکومت ایکشن لیتی ہے اس پر ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں واحد ایک پسا ہوا طبقہ علماء کا ہے, ان کے خلاف جو جناب پرچے ہو رہے ہیں, جو مرضی الزام لگا دو, ان کو جیلوں میں ٹھونس دو. ہے کوئی پوچھنے والا؟ بتائیں, ہے کوئی پوچھنے والا؟ آسان کام ہے. دہشت گردی کو فروغ دے رہے تھے, آسان کام ہے بس. تو یہ ایسے نہیں ہے, یہ ہمارا یہاں ایک المیہ ہے. یہ تو شکر ہے آپ نے ہمت کی ہے آپ نے کہ جناب آپ نے آج یہ بات کی ہے. حالانکہ یہ ابھی ہمارے اس بات پر اتفاق ہو گیا نا, ہم یہی اب ہمارا میڈیا اس میں کتنا ساتھ دے گا. جی نہیں والی بات ہے. فیصل بھائی اس میں یاد کر رہا تھا ایک اخلاقی جو شریعت نے خاص طور پہ اگر بینک کاٹ لے گا تو خاندان میں جو رشتہ دار غریب ہیں ان کو زکاتیں کہاں سے جائیں گی. فیصل بھائی ہو سکتا ہے آج ہمارے ناظرین سامعین کو پہلی مرتبہ دیکھیں, علماء کرام نے بڑی یعنی کہ تحقیق کے ساتھ یہ بات کی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے, علامہ امین شہیدی صاحب نے, کہ بڑی بڑی تحقیق کے ساتھ, اور مفتی انہوں نے کہا حرم, میں یہ خدا کے ساتھ ہمارے لیے تو ہماری قوم کے لیے, ہمارے سیاستدانوں کو, ہم کون سی ریاست میں, ہمیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا اربوں روپے زکوٰۃ کا کہاں جا رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقی سب سے پہلا فرض یہ ہے, علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ طفل مکتب ہوں, کہ ہم نے تو اپنے زکوٰۃ سے اپنے خاندان کے غریب فقراء مساکین جو ہمارے خاندان میں پہلا حق ہے ان کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے دینا ہے. تو جب بینک پیسے کاٹ لے گا تو وہ جو ہمارے خاندان کے غریب فقراء وہ کہاں جائیں گے, وہ کس کے دروازے پہ جائیں گے. تو زکوٰۃ تو اس لیے آئی تھی کہ غربا فقراء مساکین کا خیال کیا جائے گا. یہاں تو ڈاکو جو ہیں وہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, جو زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں چھوڑ رہے, تو اللہ معاف کرے کتنا. پھر ہم کہتے ہیں جی پاکستان معاشی بحران آپ کے سامنے ہے اس وقت, کتنا ہمارے سن کے حیران ہوا ہوں شاہ صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کتنے 21 ارب الیکشن کے لیے رکھے ہیں, الیکشن کے لیے 2006 کی بات ہے. فیصل بھائی 2006 کا مطلب ہو گیا صاحب کہ آج کے. آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں, یہ جو مسئلہ ہے نا یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. انہوں نے ایک حکومت کا نام لیا, اس میں سب کے سب ننگے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ فوجیوں کے اس میں آئی ہو, چاہے وہ سویلینز کی آئی ہو, جنرلوں کی حکومت ہو یا ان پارٹیوں کی حکومت, سب حکومتوں میں یہی سسٹم چلتا رہا ہے اور اب بھی موجود ہے. صرف نعرہ لگانے سے تو ریاست نہیں بنتا بھائی, صرف کہنے سے تو نظام مصطفیٰ رائج نہیں ہوتا, نافذ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کرنی پڑتی ہے جو بنیادیں آپ کو رسول کریم اور اللہ کی کتاب نے عطا کی ہیں. اس بنیاد پر آپ مجھے دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں, آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. اسی گزشتہ گورنمنٹ میں, یہ جو آج جو ریسٹور ہوئی ہے اسمبلی, اسی اسمبلی میں پچھلے سال, یہ آپ سب کے لیے ہوش اڑا دینے والی بات ہے, اسمبلی میں آپ کے ایک ہندو رکن اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی کہ بھئی اس کو قانون کی شکل دیں. وہ کیا تھی کہ شراب پر پاکستان میں پابندی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہندو دھرم میں شراب حرام ہے, مسیحیت میں شراب حرام ہے, یہودیت میں شراب حرام ہے, اسلام میں بھی شراب حرام ہے. جب سارے ادیان کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو پاکستان میں شراب کے پرمٹ کیوں اربوں میں بکیں؟ اور عربوں میں خریدنے والے کون ہیں؟ یہی لیڈرز, یہ انہی کے, آپ سروے کروا لیں, سرچ کروا لیں, ہمارے انہی قومی لیڈروں کے پاس اربوں روپے کے یہ پرمٹس موجود ہیں جو اس وقت جو ہے بڑے بڑے ہمارے قومی لیڈرز ہیں. جب یہ قانون پاس ہوا, سنیں یہ ایک پرسنل چوائس ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات کر سکتا ہوں, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, قانون کی بات بتا دوں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا, ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی. تو یو اے ای میں بھی ہے, وہاں تو سب کھلا ہوا ہے. اگر سعودیہ نے بھی کھول دیا, کیا وہ اسلام ہے؟ اب تو سعودیہ کیا وہ اسلام ہے؟ سوال یہی ہے, کیا وہ اسلام ہے؟ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اسلام کی. سعودیہ میں کلب کھل گئے, انڈین فلمیں چل رہی ہیں. اگر کوئی آدمی کتا کھاتا ہے تو وہ یہ دلیل نہیں ہے ذاتی, وہ ہے نا, نہیں ذاتی نہیں ہے. اسلامی ہم پابند ہیں, ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اذا رأیتم المنکر,
جب تم کسی برائی کو دیکھو تو چاہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل سے برا جانو. بالکل. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میری چوائس ہے، یہ جناب لادین لوگوں کا نعرہ ہے کہ میری چوائس ہے جو میں کروں. مسلمان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے. مسلمان ہر معاملے میں اپنی خواہشوں میں اللہ اور اس کے رسول کی چوائس کا پابند ہے. میں یہ جو قانون کی بات کی نا فیصل بھائی کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے ابھی ہندو رکن اسمبلی کی بات کی، یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. جب اس نے یہ قرارداد پیش کی تو اسمبلی میں ہمارے مسلمان ممبرز کھڑے ہو گئے، پی ٹی آئی کے بھی، نون لیگ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی. انہوں نے کہا ہم پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں بننے دیں گے جو پرمٹ پر اور شراب پر پابندی لگا سکے، یہ اوپن ہونا چاہیے. سمجھے نا پھر آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ سمجھ جائیں نا کہ آپ کا یہ نظام اسلامی نہیں ہے، ملک مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میسج جا رہا ہے پوری دنیا میں، ایک نشاندہی کرنا چاہتا ہوں فیصل بھائی. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یقیناً ایسے ادارے سے ہمیں بڑی ہمدردی ہوتی ہے جو غریبوں کا، مفلوک الحال افراد کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیوگان کا، مستحق افراد کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت یہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر مکتبہ فکر اپنے اندر اپنے اداروں میں کتنے ایک طالب علم رکھتا ہے یہ سب کو پتہ ہے. بجائے اس کے کہ یہ زکوٰۃ لینے کے بعد اس گورنمنٹ سے مراد یہ کہ جتنی حکومتیں گزر چکی ہیں ان کی ہمارے ساتھ ہمدردیاں ہوتی، یہ ہمارے سروں پر دست شفقت رکھتے، یہ ہمارے ساتھ پیار کرتے، یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے. تعاون کرنے کے بجائے ان کا طریقہ وتیرہ کار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت، مجھے باقی مدارس کا نہیں پتہ. ہمارے بڑے بڑے مدارس میں ان کا نام لکھ سکتا ہوں، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. صرف انہیں ہراساں نہیں کیا جاتا، انہیں آ کر پوچھا جاتا ہے جناب یہ جو آپ کے پاس مال ہے، آپ کا ماہانہ خرچ ہے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہاں تک پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کون کون سے افراد پیسے دیتے ہیں، ان کو واچ کیا جاتا ہے، انہیں چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے. زکوٰۃ کا پیسہ دیکھیں اب میں اس کی ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، اسلام سے جو لوگ ڈرے ہوئے، میری بات دین سے ڈرنے کے بہت سارے ریزن ہیں نا. جی مفتی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس دن بھی بتا رہا تھا، یورپ میں، یو ایس اے میں، یو کے میں دیر آر تھاؤزینڈ آف پیپل جو کہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. خاص طور سے عورتیں جس حساب سے مسلمان ہو رہی ہیں وہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے جتنے رائٹس اس وقت ہمارے مذہب میں خواتین کے لیے، کسی اور مذہب میں تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نہیں ہے. سو وہ جب پڑھتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ اوبویسلی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ اور سین ہو جائے گا، تو اس کس طرح سے خراب کریں. تو وہ خراب کر رہے ہیں نا بیسیکلی، ہمارے امیج کو خراب کر رہے ہیں. ملک پاکستان، ماں دھرتی وطن پاکستان اس وقت اسلام کا یہ خوبصورت ملک ایسے لوگوں کے شکنجے میں ہے جو دین بیزار لوگ ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے ہے. یہ دین بیزار طبقہ وہ ہے جو نہ خود دین کو پسند کرتا ہے، جسے نہ ہی دیندار لوگ پسند ہیں. انہیں مدارس پسند نہیں ہیں، انہیں چہرے پہ سنت رسول پسند نہیں ہے، انہیں سر پہ پگڑی پسند نہیں ہے، انہیں ہمارا سنت والا لباس پسند نہیں ہے. بالکل منوان وہ ہمارے ایک بزرگ گزرے نا، اشفاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں تو اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے کسی کے سامنے، تو یہ اہل اسلام کو، علماء کو گالی دے کر اپنی بھڑاس نکالتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مدارس میں جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے آج ہمارے پاس آتے ہیں، ایک بچہ آتا ہے اسے 16 سال تک ہم سنبھالتے ہیں، اسے حفظ کرواتے ہیں، اسے تجوید پڑھاتے ہیں، اسے میٹرک کرواتے ہیں، اسے ایف اے کرواتا ہے ہمارا مدرسہ، میرا مدرسہ اسے ایم فل کرواتا ہے، پی ایچ ڈی کرواتا ہے، تخصص فی الدعوہ و تحقیق کروا کے اسے مفتی بناتا ہے، دورہ حدیث کرواتا ہے، پاکستان کے اندر اسے ایک معمار بنا کر اسے فراہم کرتا ہے. اس میں گورنمنٹ کا کسی قسم کا، یہ اتفاق کریں گے، نہ پہلے کوئی کردار تھا نہ ہے، اور آئندہ بھی ان سے اس قسم کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. صرف اتنی گزارش ہے، اگر آپ ان علماء کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو انہیں ہراساں کرنا بھی چھوڑیے. یہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں بڑا مہنگا وبال پڑے گا. چلیں جی، وہ تو خیر اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. میں تھوڑے سے سوالوں کی طرف آگے بڑھتا ہوں. نوید بھائی، میرے پاس بہت سارے سوال ہیں. جی سر، اگر بینک واقعی سر بینک سے آگے بڑھتے ہیں سر، لوگوں کے اور بھی مسائل ہیں سر، ایک منٹ اور بھی تھوڑے مسائل ہیں. پتہ ہے پھر لوگ کہیں گے کہ ہم ایک ہی بات کو لے کے بیٹھ گئے. اگر بینک واقعی مخلص ہے زکوٰۃ کاٹنے میں، سب سے پہلی بات تو ان کو یہ کرنی چاہیے
جس کی زکوٰۃ کاٹتے اس کو بلائے، اس کو تمہارے رشتہ داروں میں غریب کون کون ہے، آپ کتنی زکوٰۃ کٹے گی، آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کتنی دیں گے زکوٰۃ؟ ان رشتہ داروں کو، رشتہ دار سب سے پہلے حق تو رشتہ داروں، سعودی عرب میں یہی نظام ہے، اگر آپ زکوٰۃ لے کر جاتے ہیں تو میں کو جو زکوٰۃ کا آفیسر وہ پوچھتا ہے تمہارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ غریب ہیں، کہتا ہے میرے لوگ رشتے اتنے غریب ہیں تو کتنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے اتنی دے، وہ اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اگر میں بات کرتا ہوں تو دنیا بھر میں جو حضرت عمر علیہ السلام کا جو لا ہے، جب اس کی میں بات کرتا ہوں تو وہ آپ کے سامنے ہے پورا، اس پہ کینیڈا چل رہا ہے، یورپ کے کتنے ممالک ہیں وہ چل رہے ہیں، سو آٹومیٹکلی وہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہی 2006 میں اگر 21 ارب روپے پڑے ہوئے تھے یار، 21 ارب روپے 2006 میں، سوچیں کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں۔ اینی وے آگے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں سر۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، سوال میرے پاس آئے ہوئے کہ روزے میں جب ہم پرفیوم لگاتے ہیں کپڑوں پہ تو کیا اس کے بعد نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو پرفیوم ہے اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو اس میں کوئی حرام ذرات یعنی حرام چیز کا الکوہل ڈلتی ہے، الکوہل ڈلتی ہے، اور اگر اس نے اس قدر اس کو لگایا ہوا ہے کہ جو ناپاکی کی، جس طرح ہمارے یہاں حرمت جو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی مقدار ہے، تو اگر اس کو پہنچتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کی نماز جائز نہیں ہے، اور اگر اس مقدار کو نہیں پہنچتی تو بہرحال پھر کراہیت پھر بھی ہے۔ اس لیے ایسی پرفیوم جس میں الکوہل وغیرہ ہے تو اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ میں چونکہ خود بھی سر اس کا کام کرتا ہوں، میں معذرت چاہ رہا ہوں، یہ بالکل ایک الگ قسم کی الکوہل ہوتی ہے، پر ٹھیک ہے آپ لوگ اس بات پہ چونکہ راضی ہیں تو آپ عطر یوز کر لیں، یا اب نان الکوہلک، ایون بڑے بڑے جو برانڈز ہیں انہوں نے بھی نان الکوہلک پرفیومز نکال دی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں الکوہل کی فقہا کے ہاں دو قسمیں ہیں جی، ایک وہ ہے جو نجس ہے جس میں شراب اس میں شامل ہے، جی جی، ایک وہ ہے جو صنعت میں استعمال ہوتی ہے، جو صنعت میں استعمال ہونے والی ہے اس پر کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ عام طور پر جو آپ کے پرفیوم میں استعمال ہونے والا الکوہل ہے وہ صنعتی ہے، وہ والا نہیں ہے جو نجس ہو۔ تو اس لیے اگر آپ سینٹ استعمال کرتے ہیں، پرفیوم استعمال کرتے ہیں، عطر استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نماز میں تو آپ کو خوشبو لگا کر آنے کا حکم ہے۔ اس لیے جس سے دوسرے کو پرابلم ہو تو ہاں وہ پھر الگ موضوع، اس کا موضوع بدل گیا نا، پھر تو آپ کی طرف سے کسی کو اگر تکلیف ہو، آپ اگر اونچے آواز میں قرآن پڑھتے ہو کسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب لہسن اور پیاز کی بات کر رہے تھے، بالکل اس کا بھی خاص طور سے ہے، اور آج کل وہ ایک تیز قسم، میں خود ذرا مجھے وہ الرجی ہے، وہ جناب گلے لالا اور گلے مست پتہ نہیں کیا وہ لگاتے ہیں، یقین کریں کہ وہ کیمیکل ہوتے ہیں، طبیعت جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں اس میں، تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو عطر لگا کے جا رہے ہیں وہ اتنی نہ ہو کہ جو دوسروں کو جناب وہ تکلیف دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سوال کی طرف میں بڑھا ہوں۔ شہروں میں پولوشن بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن، بہت مٹی اڑ رہی ہے، ہوا میں بڑا پولوشن ہے، سو اگر اس میں کوئی ناک منہ سے مٹی اندر جاتی ہے تو اس سے روزے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا؟ نہیں، ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ کامل ہے۔ کامل؟ جی 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 ہاں، یعنی اگر وہ اس مقدار میں ہو کہ آدمی محسوس کرے باہر سے کوئی مادی مٹیریل میں کوئی چیز حلق کے اندر اتری ہے تو پھر آپ کے روزے پر اثر پڑتا ہے، ورنہ عام ہوا میں جو گرد و غبار ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ اتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو نزلہ ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، آپ کو بخار ہو سکتا ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ بالکل جی، ماں باپ یا بزرگوں کا ہاتھ چومنا یا ان کے پیروں کو ہاتھ لگانا؟ دیکھیے بڑھ کر عبادت ماں باپ کا ہاتھ چومنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ہی تو اس قابل ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی چومے جائیں، ان کے پاؤں بھی دبائے جائیں، ان کی خدمت کی جائے، ان کی دعائیں لی جائیں، اور یہ ہمیں قرن اول میں ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو، بلکہ بعض روایات میں نبی علیہ السلام کے قدمین کو بوسہ دیا کرتے، اور اسی طریقے سے اپنے والدین کا اکرام کیا کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ درس دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، یعنی شرک نہ کرو، اور شرک کے بعد دوسری بات کیا کی کہ ماں باپ کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو،
ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے محبت کے رحمت کے پر بچھا دو اور انہیں اف بھی نہ کہو, انہیں کوئی تکلیف نہ دو. تو ماں باپ کا اکرام کرنا بچوں کو چاہیے, بلکہ یہ سکھانا چاہیے کہ جب بچے گھر میں آئیں اسکول سے واپس تو وہ کسی اور کی طرف توجہ کرنے کے بجائے السلام علیکم کہہ کے اپنے ماں کے جو ہے وہ ہاتھ چومیں, ان کے قدموں پر ہاتھ رکھیں. اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے معاشرے میں بہت بہتری آئے گی. جی شاہ صاحب. اس پہ حدیث یاد آ رہی تھی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو اپنے ماں یا باپ کسی ایک کو محبت کی نظر سے دیکھے تو یہاں تک کہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. تو ہماری شریعت مطالعہ والدین کا احترام, ان کی محبت, ان کی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنی والدہ سے ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے گر گڑا کر, یعنی بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے تھے. تو یہ تو اسلام کا درس ہے کہ اپنے ماں باپ کی تربیت, ان کے ہاتھ پاؤں چومیں, ان سے دعائیں لیں. ماں باپ کی تو بات اللہ اس کے رسول کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی ماں نہیں. ایک وجہ حضرت آج ہمارے یہاں فیصل بھائی ہمارے یہاں پیروں کے یہاں لہتیں لگی رہتی ہیں, ماں باپ گھر میں ہیں ان سے دعائیں نہیں لے رہے. بھائی آپ کے گھر میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی ماں اور باپ ہے. پیروں کے پاس, عاملوں کے پاس لینوں کی لانے لگی ہیں بھائی دعائیں قبول کرانے آ رہے ہیں. جو گھر میں ماں اور باپ ہیں ان سے دعائیں لی جائیں. عاملوں کے پاس جا کے, پیروں کے پاس جا کے, یا کوئی رتبے میں بڑا آدمی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, سجدے کر رہے ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا اتدرون من هم المتبادرون الی ظل اللہ یوم القیامہ, تمہیں معلوم ہے سب سے پہلے اللہ کے سائے میں کون لوگ جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ, کون ہے؟ آپ فرمایا پہلا وہ شخص ہے اللہ یرفق بالضعیف, جو کہ کمزور کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے. ایک کمزور انسان ہے, غریب ہے, اس سے عزت کے ساتھ پیش آتا ہے. اور فرمایا دوسرا وہ ہوگا شفیق الوالدین, جو اپنے ماں باپ پر شفیق ہے. دیکھیں لفظ شفیق کہا ہے, شفقت محبت سے بڑھ کر ہے. شفقت یہ ہوتی ہے آپ اپنے بچے پر شفیق ہوتے ہیں. اگر بچہ آپ پر پیشاب بھی کرتا ہے آپ کو برا محسوس نہیں ہوتا, بچے کی کوئی حرکت آپ کو محسوس. اور دوسرا یہ ہے الاحسان المملوک, اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ احسان کرنا. احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کے حق سے بڑھ کر اسے دے دیں. بس ایک شخص کی تنخواہ ہے 15,000 روپے, آپ نے اس کو دے دیا وہ تو اس کا حق ہے, اس سے زیادہ دینا احسان ہے. تو یہ ایسی چیز ہے, شفقت الوالدین جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کو قیامت والدین اللہ کی سائے تلے لے جائے گی. چھوٹی سی حدیث ہے اس میں, ہاں چلیں آپ بات کر لیں. ایک حدیث مبارکہ ہے سخط الرب و سخط الوالد رضی الرب و رضی الوالد. اسی کو دوسرے یوں کہا گیا سخط الرب و سخط الوالدین رضی الرب و رضی الوالدین. والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, والدین ناراض ہیں تو آپ جتنی مرضی کر لیں, جتنے مرضی طواف کر لیں, یہ قسمت کے چکر ہیں, اللہ آپ سے راضی نہیں ہے. ہاتھ چومنے کا سوال پیدا ہوا تھا, تو میری گزارش یہ ہے کہ والدین سے اولاد کو تو محبت پراپر ملتی ہے بلکہ ڈبل ملتی ہے, مگر آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں والدین محروم ہیں اولاد کی محبت سے. تو جو آج تک نہیں چوم رہے تھے ان سے گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے والدین کا, والدہ کا, والد کا ہاتھ چومنا شروع کریں. اور جتنے حضرات تک یہ میسج جا رہا ہے وہ ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں. آپ دیکھیں آپ کو دنیا میں کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی. روزانہ رات کو آپ کے والدین اجازت دیں یا نہ دیں, آپ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کر سوئیں. اور جو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان سے گزارش ہے اس محبت کا اگر آپ اظہار چاہتے ہیں تو ہر جمعے کو والدین کی قبر پہ جا کے دعا کریں, فاتحہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو والدین کی اس محبت کا وہ صلہ دیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے جو کوسچن کیا تھا وہ یہ تھا کہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کسی کے سجدہ کرنا یا گوڑے گٹے کو ہاتھ لگانا. امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبسوط کے اندر ایک روایت لے کر آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے والدہ کے پاؤں چومے وہ یوں سمجھے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا. اس میں ہمارے ہاں اہل سنت کے جو حلقے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ والدین کے یا بزرگ اکابر کے جو دینی لحاظ سے بڑے ہوں ان کے ادب سے ہاتھ چوم لینا یا ان کے پاؤں کو بوسہ دے دینا. اب اگلا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سجدہ کرنا یا کسی کے جو ہے نا وہ گوڈے گٹے کا یہ ایسے کرنا, یہ عرفی والے سے تو معاملات ہو سکتے ہیں, شرعی والے سے ہمارے پاس کوئی ایسی نظیر نہیں ہے
کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کبھی کسی کے جھک کر کسی کے گوڑوں کو ہاتھ لگا کر ملے ہوں. یہ ایک عرفی طور پر لوگوں نے اس کو کلچرلی اظہار عزت بنایا. لیکن چونکہ اس کے اندر بھی تشبہ بالہنود ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ چیز زیادہ تر پائی جاتی ہے کہ وہ جاتے ہیں ایسے پاؤں چھو، بڑوں کے پاؤں چھو. اور ہمارے ہاں یہ آپ دیکھیں نا، یہ ڈراموں کو دیکھا دیکھی پاؤں چھو پاؤں چھو. بھائی پاؤں چھو نہیں ہے ہمارے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پاؤں چھو کا اسلام میں تصور نہیں سر. سینہ جی ایسے سینے سے ملے آ کے. اچھا دوسرا جو سجدہ ہے، سجدہ اللہ کے سوا اللہ کے نبیوں کو بھی جائز نہیں ہے. تو جب مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، جب ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی پیر بابے چھوٹے موٹے لوٹے موٹے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا سکے. سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے روا ہے. تو یہ جو ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں صحابیہ ہے، اور کسی طویل واقعے میں وقت بچا رہا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کہ فَبِذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ يَا رسول اللہ، حضور مجھے اجازت ہے میں آپ کو سجدہ کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے عرض کی کہ فَبِذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دے دیں نا کہ میں آپ کے ہاتھ چوم لوں اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دے دوں. تو فَأَذِنَ لَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اور یہ اس طرح کی تقریباً 20 سے زائد روایات ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ چومے، حضور کے پاؤں چومے. بلکہ ایک صحابی تو ایک آیا، میں اس پہ ایک 10 سیکنڈ میں بات بڑی مزے کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو ہمارے یہاں تو جو چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. میں اب کلیئرلی نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. ہاں لوگوں کے بہت ساری جگہوں پہ یوں جا کے باقاعدہ ہاتھ لگاتے ہیں. پتہ نہیں کیا رواج ایک چل گیا جی. وہ میں عرض کر چکا کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو جا کر کسی چودھری راجے مراجے ان کے جا کر گوڈے یہ کرنا، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، مسلمان کا کلچر نہیں ہے. بالکل. اور اس میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ انحنی لہو، جب آپ تشریف لاتے کیا ہم آپ کے سامنے جھکا کریں؟ آپ نہیں، جھکا نہیں کرو، بس آنو کا سلام کرو بس. اور سلام گردن صرف اللہ کے سامنے جھکانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکانے سے منع فرمایا. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ڈرامے وامے بناتے ہیں، اسے کرتے ہیں، جب وہ ان کرتے ہیں اس کے بعد جب ختم کرتے ہیں ایسے ایسے کرتے. یہ جائز نہیں ہے، جیسے جاپانی کرتے، سمجھے نا. یہ جائز جھک کر سلام کرنا یہ ناجائز ہے. کھڑے ہو کر سلام کریں. اچھا وہ جو ہاں اسٹیج پہ جو پرفارمنس کے بعد وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹی وی ایسے جھک یہ بنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس بھی آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ماں باپ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، والدین کے حوالے سے بھی، ان کے حقوق کے حوالے سے بھی. اوبویسلی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے حقوق میں کیا کیا ہے. اور ایک سوال یہ خاص طور سے رمضان کے حوالے سے سوال ہے آپ سب سے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ مساجد میں خاص طور سے ظہر کے اوقات میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آ کے وہیں سو جاتے ہیں اور پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں. سو اس حوالے سے اگر تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں. اگر تو کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس نے وہاں اعتکاف کی نیت کی ہے اور وہاں اس کی آنکھ لگ گئی ہے تو اس میں اس کو جسے کہتے ہیں اجازت دی جائے گی. لیکن مسجد کی لائٹیں چلا کے، مسجد کے پنکھے چلا کے اور بغیر اعتکاف کی نیت کے، ویسے ہی جس طرح عام طور پر گرمیوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جا کر سو جاتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آلریڈی وہاں پر مسجدیں عبادت الہیہ کے لیے جو نا وہ بنائی گئی ہیں. الا یہ کہ وہاں اگر کوئی اعتکاف بیٹھا ہو تو ظاہر ہے وہ اس اعتکاف کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت پہ جا لانا ہے، تو وہ اس کے تحت ہو کر اس کا سونا یا اس کا وہاں ان چیزوں کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. علاوہ ازیں یہ جو صورتحال ہے ویسے ہی جا کے مسجدوں میں یہ لائٹیں آن کر لینا یا جا کر پنکھے آن کر لینا، اے سی آن کر لینا، اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. جی اس میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسجد میں سونا جائز ہے. جائز ہے. مجھے نثار جنان فی المسجد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی سے پہلے مسجد میں سوتے تھے، اور رسول کئی صحابہ تھے جو کہ مسجد میں رہتے تھے. سمجھنا. تو ہمارے حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے صحابہ مسجد میں سوتے تھے. مسجد میں سونا منع نہیں ہے.
समझे। بعض सहाबा कराम जो है हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है, सो जाते और बाज़ औक़ात वो इंसान को इख्तिलामी सूरत पैदा हो जाती है, उठकर चले जाते, तो मस्जिद में सोना कोई मना नहीं है। ठीक है, इस्तिस्नाई सूरत है वो। इस्तिस्नाई सूरत ये है कि उस तरह बहुत सारे सहाबा जो असहाबे सुफ़ा में से थे, जिनका कोई जगह ही नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने उनको इजाज़त दी हुई थी। तो जब अल्लाह का रसूल किसी ख़ास हवाले से किसी को इजाज़त दे दे, वो चीज़ खिलाफ़े क्या सही नहीं, उस पर हमारी अकल की बात नहीं है। तो बिजली भी नहीं थी। और यहाँ आज की जो सूरत हाल है, जो मौजूदा हालात में हम कर रहे हैं कि मसाजिद की क्यों वो सो रहा है, सवाल ये है कि उसके सोना क्या है। क्या वो एक मस्जिद का तालिब इल्म, यानी बाज़ औक़ात मदारिस और मसाजिद इकट्ठी होती हैं, जॉइंट होती हैं, वहाँ मसाजिद के अंदर तलबा होते हैं, उलमा होते हैं, वो आए हुए होते हैं तालीम के लिए, वो सो गए, उसकी हमें किसी को नहीं है। यहाँ ये है कि जनाब दोपहर के वक्त जाकर ये जो दुकानदार हैं, ये जाकर पखा ऑन किया, नमाज शमाज कोई नहीं, जाकर सो गए, इसकी हम कहाँ से कैसे इजाज़त दे सकते हैं? जी चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो आपका पहला सवाल था ना वक्फे से पहले, वालिदैन, उस पर मुझे टाइम नहीं मिला। मैं चाह रहा था उसमें इसमें एक नुक्ते का इजाफा करूँ, फिर इस मौजू की तरफ आऊँगा जो अभी आपने उठाया। कुरान करीम की तमाम आयात का आप जायज़ा लें, कहीं पर भी वालिदैन को अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया कि अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने बच्चों पर शफ़क़त करो, अपने बच्चों के लिए ईसार करो, अपने बच्चों पर अपनी हर चीज़ निछावर करो। क्यों हुक्म नहीं दिया? जबकि उसके मुकाबले में मुतअद्दिद आयात हैं जहाँ पर कहा कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, अपने वालिदैन के सामने खुजू और खुशू का मुजाहरा करो, अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कसर न छोड़ो। यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले मरहले में जब बच्चों की बात आती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की फितरत में रखी है, इसलिए आपको वालिदैन से कहने की और नसीहत करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन दूसरा जो मरहला है वालिदैन के वाले से, वहाँ पर चूंकि बच्चों की तरफ मैलान फितरी है, वालिदैन की तरफ मैलान फितरी नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन से गफलत को रोकने के लिए बच्चों को पाबंद किया है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें और हर सूरत में उनकी ज़रूरतें पूरी करें, और उसमें एहतराम का रिश्ता, शफ़क़त की सूरत, और इसी तरह से उनकी खिदमत, हर हाल में ये काम बच्चों पर फ़र्ज़ है और वालिदैन का दिल रखना ज़रूरी है। उसके नतीजे में जब वालिदैन दुआएं देते हैं तो फिर बच्चों की तकदीर संवरती है। इसलिए रिवायात ये बताती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल अहादीस हैं कि अगर किसी की माँ मर जाए तो उसके बाद वो जब सफ़र पर निकले तो सदका देकर निकले। जब साहिल ने पूछा कि मरने के बाद क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, फरमाया कि उससे पहले माँ जिंदा थी, माँ की दुआओं की वजह से तमाम आफात और बलियात से बच्चा महफूज रहता है, लेकिन वालिदा के गुजर जाने के बाद दुआएं करने वाली माँ नहीं होती। अब जहाँ तक आज आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है मस्जिद में सोने के हवाले से, असल चीज़ मस्जिद का एहतराम है। मस्जिद चूँकि मुक़द्दस तरीन मकाम है कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इसलिए उसके तक़द्दुस का तकाज़ा यह है कि वहाँ पर आप क़िबले की तरफ रुख करके, मेहराब की तरफ रुख करके पाँव फैलाकर न बैठें, इस तरह से न बैठें जिस तरह से आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, इस हालत में वहाँ पर न जाएं जिस तरह से आप दीगर मकामात पर उस हालत में बैठना जायज़ समझते हैं। तो इसमें अगर कोई शख्स मस्जिद में सोता है और उसने अपना ठिकाना अपनी राहत के लिए मस्जिद को बनाया हुआ है तो ये एहतराम मस्जिद के मनाफी है। लेकिन जहाँ आपके एहतिकाफ़ का ताल्लुक़ है वहाँ पर ज़ाहिर है तमाम फ़िक़हें इस बात की इजाज़त देती हैं कि जो लोग एहतिकाफ़ के लिए मस्जिद में गए हुए हैं वो सो भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं और रह भी सकते हैं जब तक उनका एहतिकाफ़ कंप्लीट नहीं होता। इसमें जो शेख ने बात की कि मस्जिद में सहाबाए किराम सोते थे, तो वो मस्जिद के साथ असहाबे सुफ़ा का अलग चबूतरा था, तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान वहाँ थे, तो फ़नाए मस्जिद का हुक्म अलग है, उसमें
وضو خانہ ہوتا ہے، اس میں طہارت خانہ ہوتا ہے، اس میں مسجد کے امام کا گھر ہوتا ہے، اس میں طلبہ رہتے ہیں. جو اصل مسجد ہے، جو عبادت کی جگہ ہے، میرے خیال میں شاید آپ نے تصویر دیکھی ہے کیا کیا، یہ جو سوال آیا تو یہ بنیادی طور پر ایک تصویر بھی چلی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ مسجد میں ان کی قمیضیں جو ہے نا وہ اٹھی ہوئی ہیں اور بے ہنگم طریقے سے وہ رمضان میں زور کے بعد جو ہے نا وہ 50-100 لوگ جو ہے نا وہ ایک مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے تصویر. اصل میں مسئلہ کیا ہے، جیسے شہیدی صاحب نے کہا اس کا تقدس ہے. انسان جب سوتا ہے تو اس پر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. کئی معاملات ہوتے ہیں، کیا وہ اس کا انتظام کرتے ہیں؟ اعتکاف میں تو یہ انتظام موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی چادر لے کر آتے ہیں، پردہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر مسجد میں کوئی بشری تقاضا آ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ پوری کی پوری مسجد ناپاک ہو جائے گی. اس لیے مسجد میں سونے سے بہر صورت اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اعتکاف کی حالت الگ ہے، وہ مفتی صاحب نے بھی اور شہیدی صاحب نے بھی بتا دیا کہ اعتکاف میں مسجد میں آرام کیا جا سکتا ہے. محمد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی آپ اس اگلا سوال پورا انہی سے کر لیں. جی آپ اس حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے. ایک گزارش ہے اس پہ. یہاں 2 موقف سامنے آئے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی بات فرمائی، مفتی نوید صاحب نے بھی. اس کے تھوڑا سا مختلف پروفیسر صاحب نے بات کہی تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہر حدیث حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے. بلکہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے. بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اپنی نواسی کو بٹھا کے نماز پڑھی. اب اس کے لیے نماز کے لیے پھر نواسی کو ہونا ضروری ہوگا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے لیے بعض چیزیں فرمائی ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اس زمانے میں مسجد میں نہ سوتا تو قیامت تک یہ منع ہو جاتا. اعتکاف کے لیے خاص شرائط ہیں. مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی طائف کی عبد المسجد میں آج بھی موجود ہے، جہاں وہ مسجد کے اندر سویا کرتے تھے. تو یہ ایک جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. اس پر ہمارے علماء اکرام نے بڑی خوبصورت بات لکھی، چونکہ مسجد میں طلبہ بھی ہوتے ہیں، مسجد کی ذمہ داری ادا کرنے والے مؤذن بھی ہوتے ہیں، اذان دینے والے قاری صاحب، امام صاحب بھی ہوتے ہیں، خطیب صاحب بھی ہوتے ہیں، ان کا گھر بھی ہوتا ہے، وہ مسجد کے اندر سو سکتے ہیں، انہیں اجازت استثنائی صورت ہے. لیکن اس کے علاوہ کہیں ایسا ہوتا ہے ہماری مارکیٹوں میں، مسجدوں میں روزے داروں کے لیے مسجدیں کھولی جاتی ہیں تاکہ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، کسی اصلاحی تبلیغ کی مسجد میں مجلس میں علماء کے پاس آ کے بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس صورت میں سونے سے پہلے تو جس طرح نوید بھائی نے بات کہی کہ ان کے لیے پہلے انتظام ہونا چاہیے. چادر کے بغیر گھر کے اندر بھی آپ کا سونا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں کہا گیا ایسا ہے. آپ چادر لے کر پھر سوئیں. لیکن آپ مسجد کے اندر لیٹ بھی گئے ہیں تو آپ جب مسجد سے جا رہے ہیں تو اتنا اندازے کے مطابق حسب توفیق آپ مسجد کے فنڈ میں کچھ فنڈ ڈال کر جائیں کہ آپ نے مسجد کا اے سی بھی استعمال کیا ہے، آپ نے مسجد کا پنکھا بھی استعمال کیا ہے. واہ 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 واہ، کیا سمپ کیا اچھا کیا ہے اس بات کو. کیا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. شاہ صاحب ہم آپ سے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اور یہ اوبیسلی ہم نے نافرمانی کے حوالے سے بھی پوچھا، ہم نے اور بھی بچوں کی صحت کے حوالے سے آپ سے وظائف پوچھے. تھوڑی سی بے برکتی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے وظائف ہمیں بتائے ہیں. اچھی نیند بڑی ضروری ہے، پرسکون نیند. وہ تو دیکھیں تبھی آئے گی جب آپ ایسے کام کریں گے. اگر آپ ایسے کام نہیں کر رہے ہوں گے تو اچھی نیند کہاں سے آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ایک لوگوں کو نا پرسکون نیند نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرق دیکھیں حضرت، بعض کروڑ پتی لوگ ادوائیات یعنی میڈیسن لے کے بھی ان کو نیند نہیں آتی. کہتے ہیں شاہ صاحب میڈیسن کھا رہے ہیں، نیند کی پوری رات گزر جاتی، نیند نہیں آتی. کروڑ پتی لوگ ہیں. اور ایک مزدور، ایک فقیر، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ بھی اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ہری کیاریاں جو ہوتی ہیں وہاں بھی وہ سو رہے ہوتے ہیں مست. یہ فرق دیکھیں. بعض اوقات ہم نماز تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے نماز تراویح کے دوران لمبا ہو جائے تو اس وقت قیام میں نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں. تو ہاں ایسا بھی ہوا ہے. تو اب ایسے یہ ہمیں موازنہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود نیند کی میڈیسن کھا رہے ہیں. وہ پردوں کی ٹینشن، سکون نہیں آ رہی، نیند نہیں. پردوں کی ٹینشن ہے یار، سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا پردہ لگاؤں. غریب آدمی کو بائک پر بھی، بلکہ بعض اوقات نماز میں صلاۃ التسبیح میں لوگوں کو سجدوں میں نیند آ جاتی ہے. تو یہ ایک تو صحیح بات ہے جس کی ایمانی طاقت مضبوط ہے، اللہ کی ذات پہ توکل. آج کل ہمیں افراتفری نے ہماری نیندیں اڑا دی ہیں، مادہ پرستی نے، پھر پیسے کی حویث، دشمنی، حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت،
انہوں نے ہمیں لوٹ لیا بالکل، ہمارا سکون برباد کر دیا. تو سب سے پہلے یہی ہے کہ حضرت میرا تجربہ ہے جو باوضو سوئیں، اس کی برکت بھی بہت زیادہ ہے کہ جب بندہ باوضو سوتا ہے جسم کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو ایک تو باوضو سونے کی عادت بنائیں، اور ایک اس کا وظیفہ بھی ہے، عمل بھی ہے کہ جن کو پرسکون نیند نہیں آتی آپ سرسوں کا تیل لے لیں اور سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون جو ہے بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے ایسے بصرات والے، جادو والے یا ڈپریشن میں رہنے والے ان کو بیماریوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو بہترین ایک نسخہ ہے سرسوں کا تیل لے لیں، اما وظیفہ بھی ہے. اور سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اما پارے میں آخری صورتوں میں 33 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں سرسوں کے تیل پہ، اور ہاں وہ تیل ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پہ، ناف پہ لگا لیں، سر پہ اس کا مساج کریں. الحمدللہ اس کی برکتیں میں نے دیکھا، بہت پرسکون نیند آتی ہے، حافظہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی تلاوت قرآن کی برکت سے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تیل خود لگانا ہے یا گھر والوں نے لگانا ہے، یہ وضاحت کریں. حضرت یہ ہے کہ خود بھی لگا دیں، بعض اوقات اولاد ماں باپ کو لگا دیتی ہے، حضرت اولاد ماں باپ کو لگا دیتی ہے، بیٹا جو ہے اپنے والد کو لگا تیل دیتا ہے. لگانا یہ محاورہ کہیں اور بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں تیل لگا گیا. نہیں، اب اس میں یہ پاؤں کے تلووں پہ بھی تیل کا مساج اگر کریں نیند پرسکون. یعنی آپ یہ زیر لب مسکراتے ہیں نا، یہ بڑا کچھ اور یہ چیز کا اشارہ کرتی ہیں یہ باتیں. نہیں مسکرانا تو ویسے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے. لیکن یہ جو مسکرانا ہے نا آپ کو، یہ بھائی کو دیکھنے والا نہیں ہے، کچھ سوچ کے مسکراتے ہیں. واہ واہ واہ. اب یہ تو آپ کو سلام ہے کہ ماشاءاللہ آپ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں. ایک آج خبر تھی کہ جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو اپروول ملا ہے پہلی دفعہ کسی مدرسے کے لیے. تو یہ ایک سوال تھا بڑے عرصے سے میرے بھی دماغ میں، یہ سوال تھا کہ ان بچوں کو، جو بچے ہیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کو آپ لوگ مدرسوں میں کیا آنے نہیں دیتے تھے؟ اس وجہ سے ان کے لیے الگ سے مدرسہ بنا ہے، یا یہ کیا سلسلہ ہوا ہے؟ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سیریس ہوں یار. ہاں جی. دیکھیں، بنیادی طور پر پھر بات گھوم کر وہیں پہ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی اور اس سے دوری اور ناسمجھی کی وجہ سے. بالکل. جو تیسری جنس جسے ہم کہتے ہیں، اس کے باقاعدہ شریعت میں احکام موجود ہیں. نماز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ گو کہ ان کی صف الگ بنے گی، لیکن بہرحال ان کو نماز پڑھنے کی باجماعت اجازت ہے. اس کے علاوہ باقی ان کے وہی حقوق ہیں کہ جو مرد اور عورت کے حقوق ہیں. وہ نماز پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ہے، بلکہ بعض احوال میں ان کو زیادہ ثواب ہے، مردوں اور عورتوں سے زیادہ ثواب ہے بعض حالات کے اندر. کوئی اسلام نے ان کی حق تلفی کی بات نہیں کی ہے. ان کی اگر جو وہ مسلمان ہیں ان کی مر جائیں گے نماز جنازہ ہوگی، ان کو وراثت میں سے حصہ ملے گا. یہ تمام چیزیں ہماری کتابوں میں واضح طور پر موجود ہیں. اب ایز اے معاشرہ یہ ہماری معاشرتی کمزوری ہے کہ ہم نے اس جینا دو بار کر دینا ہے ایسے لوگوں کا، اور پھر ہم نے معاشرے میں ان کے لیے یا تو وہ ناچنا گانا رکھا ہوا ہے یا ان کو جناب اشاروں پر مانگنا ان کے لیے رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایز اے بائی لاز، جو ہمارے ریاستی قوانین ہیں، ان قوانین کے ذریعے سے پابند کیا جائے معاشرے کو، چونکہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے تو پھر ہمیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ پابندی کے ساتھ پابند کرے ایز اے لا اور قانون کہ ان کے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کیے جائیں. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ ماں باپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ خدا نہ خواستہ اس طرح سے بات کی جاتی ہے ان بچوں کے بارے میں. نہیں دیکھیں، یہ غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے مرد پیدا کر دے، جسے چاہے عورت پیدا کر دے، اور جسے چاہے وہ تیسری جنس میں سے رکھ دے. دیکھیں، اگر کسی کو اللہ اندھا پیدا کرتا ہے، یا اس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہوتی ہے، یا ایک بازو نہیں ہوتا ہے، تو بھئی یہاں پر بھی تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ ہاں میں ہوں اس قابل اور اس لائق، اور میری یہ پاور ہے کہ میں کریشن اگر کرتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں مرد بناؤں، چاہوں تو عورت بناؤں. اور عبرت پکڑو اور شکر ادا کرو مجھ رب کا کہ اگر میں نے تمہیں مرد اور عورت بنایا ہے، تمہیں اگر میں چاہتا تو اس طرح بنا دیتا.
اب ان کے لیے بھی شکر کا موقع ہے کہ تم شکر کرو، میں نے تمہیں پھر بھی جن سے انسانیت میں سے رکھا ہے، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں کسی اور مخلوق میں سے پیدا کر دیتا۔ تو یہ جو اعضاء کسی کے کم ہوتے ہیں کسی کے زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہمیں قدر کرنی ہے معاشرتی حوالے سے ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی، اور بالخصوص حضرت انسان کی۔ فیصل بھائی اس میں ایک دو باتیں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی خرابی جہاں سے جنم لیتی ہے وہ ہے اگر کسی گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو اس گھر میں رکھنا معیوب جانتے ہیں اور وہ اسے اٹھا کر کسی گرو کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب ماں باپ تربیت نہیں کریں گے تو معاشرے میں پھر خود خرابی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ کوئی بھی ہو جو جس طرح تربیت ماں باپ کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ان کے احکام ہیں، اگر وہ مرد کے قریب ہے تو اس کے وہ والے احکام ہوں گے، وہ عورت کے قریب ہے تو اس کے وہ احکام ہوں گے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، وراثت کے معاملات بھی اپنی جگہ پر۔ لیکن ایک خرابی اور ہے ہمارے معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ جن کو رب نے ایسا پیدا کیا ہے وہ تو رب العالمین کا معاملہ ہے اور اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی میں علماء کرام اس بات کو جانتے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور کئی بڑے بڑے علماء فقہا تھے، کچھ چند ایسے ہیں کہ جو اس جنس سے تھے لیکن ان کا ادب و احترام وہ استاد کے درجے پر تھے، سارے معاملات تھے۔ یہاں خرابی کہاں ہے ہمارے معاشرے میں؟ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں تیسری جنس کے ہیں وہ سارے کیا وہی ہوتے ہیں جو ویسے پیدا ہوتے ہیں؟ کئی لوگ مارکیٹ میں بن کے آ جاتے ہیں۔ آپ کے میڈیا نے ایسے لوگوں کو پکڑا ہے، سرے راہ پکڑا ہے، سرے بازار پکڑا ہے کہ تم کون ہو، تم اپنی جنس کیوں چھپا رہے ہو؟ تو یہ رب کے ساتھ براہ راست لڑائی مول لینا ہے کہ جو آدمی خود اپنی جنس تبدیل کرتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہاں مرضی رب العالمین کی چلے گی۔ جس کو رب نے مرد پیدا کیا ہے وہ عورت بننے کی کوشش نہ کرے، جس کو رب نے عورت پیدا کیا ہے وہ مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا پیدا کیا اس پر شکر ادا کرے۔ تو معاشرے میں کئی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں ہم تیسری جنس کے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ یہ رب کے ساتھ براہ راست لڑائی ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف ملکی قوانین کو بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ جی شہری صاحب، ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو تیسری جنس کا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں زیادہ کیوں اٹھتا ہے؟ ہاں یہ ایک سوال ہے یا نہیں؟ جی زیادہ اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری اور آج کی دنیا میں انٹرنیٹ کا دور ہے، پوری دنیا کے تمام ممالک 250 سے اوپر ممالک ہیں، اس پر ذرا سرچ کریں، پاکستان میں، انڈیا میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ عرب ممالک میں کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ انڈونیشیا، ملیشیا، ان علاقوں میں کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی وجہ ہے پیچھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیسری جنس کے حقوق ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حقوق کی بات کریں تو اس ملک کے اندر چاہے عورت ہو یا مرد، دونوں کے حقوق جتنے پامال ہوتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل کو جان بوجھ کر اٹھایا جاتا ہے، جان بوجھ کر اس کو رخ دیا جاتا ہے، معاشرے کو ذہنی انتشار کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ وہ مسائل جن کی معاشرے کے اندر اہمیت نہیں ہے ان کو اہم بنا دیا جاتا ہے، اور جو معاشرے میں بہت اہم مسائل ہیں ان سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ یہ اس بڑے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ ورنہ شریعت اسلامیہ نے، نبی کریم کی شریعت نے جتنے حقوق انسان کی حیثیت سے مرد، عورت اور اس تیسری جنس کو دیا ہے، یہ دنیا میں کوئی قانون، میں نے انسان کی حیثیت سے کہا کہ دنیا میں کسی دین اور کسی عقیدے کے مطابق اتنے حقوق کبھی بھی نہیں ملے۔ اب اگلی بات ذرا دیکھیں کہ آپ کے اس معاشرے کے اندر اس جنس کو کیوں پروموٹ کیا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو معاشرے کے اندر عادات، اطوار اور کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ آپ کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر فحاشی کے مظاہر ہو وہاں پر اس جنس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خود یہ آیا ان کے حقوق پر، انسانی حقوق پر ڈاکہ ہے یا نہیں؟ ان کے منہے سے انسان استحصال کا ایک ذریعہ ہے یا نہیں؟ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے
اس طرح کی جنس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے آپ کے اس معاشرے کے اندر. اب اس کو میں کھل کر بیان نہیں کر سکتا جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے. مفتی نوید یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب آپ ماں باپ نہیں پال رہے ہیں بچے کو, نہیں ایسا نہیں ہے, ماں باپ ڈسون کر رہے ہیں. اسی پر میں شاہد ہوں اس بات کا. ہمارے اپنے علاقے کے اندر ایک شادی تھی, تو اس شادی میں ہمارے اپنے گھر میں شادی تھی, تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. میری بیگم نے مجھے ایک دن بتایا کہ یہ جو بچی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مکس ہے. تو میں نے کہا کبھی میں نے غور نہیں کیا. بات گزر گئی, ختم ہو گئی. تمام لوگوں کے اندر وہ اسی طرح سے رہتی تھی جس طرح سے باقی لوگ. ایک عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بچی ادھر کراچی آئی, ڈاکٹروں کے پاس گئی, ڈاکٹروں نے تشخیص دی کہ اس کے اندر مردانہ صفات زیادہ ہیں. اب اس کو اختیار دیا کہ آپ آپریشن کروانا چاہیں, مرد بننا چاہیں آپ کی مرضی, عورت بننا چاہیں آپ کی مرضی. اس نے مرد بننے کو ترجیح دی, اس کا آپریشن ہوا, مرد, وہ لڑکی بنی, اب وہ مرد ہے, اس کی شادی بھی ہو چکی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے کلچر کے استحصال سے اس کو نکالیں باہر. یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے. کوئی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچے کو قبول نہ کریں اور کسی ایسے گرو کے حوالے کریں جس کے نام و نسب کا بھی کوئی نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا آپ کے بچے کے ساتھ. میں ایسے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں جن کے بچے پاگل ہیں, وہ پاگل خانے میں داخل نہیں کرواتے. بھئی ہمارا جگر گوشہ ہے, وہاں پر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو. اس لیے یہ عذر نہیں ہے, یہ بہانہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کو پارلیمنٹس میں زیادہ اٹھانے کے پیچھے اصل ہدف کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ انسانی حقوق کے حوالے سے کون ایسا عالم دین ہوگا, کون ایسا فقیہ ہوگا, کون سا ایسا مکتب ہوگا جو کسی جانور کے حق کو پامال کرنے کا بھی مطالبہ کرے یا اس کے حق میں ہو. اسلام نے تو آپ کے پرندے کے حقوق کو بیان کیا ہے, درخت کے حقوق کو بیان کیا ہے, مٹی کے حق کو بیان کیا ہے, فضا کے حق کو بیان کیا ہے. آپ کو یہاں تک کہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ سگریٹ پی کر اس فضا کو خراب نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے دوسرے متاثر ہوں. فضا کا حق ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی جب آپ بات کریں گے تو وہاں پر ہر چیز کے حقوق معین ہیں, کوئی حق پامال نہیں ہوتا. یہ مغرب کے کلچر کا براہ راست اثر ہے ہمارے علاقے پر, اور پھر ہمارے اس کرپٹ نظام کا استحصالی طبقہ ہے جو اس طرح کی چیزوں سے زیادہ استفادہ کرتا ہے. میں آپ سے اس بات پہ, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن آج سے نہیں, میں بھی اپنے بچپنے سے دیکھتا آیا ہوں جس طرح سے ان لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا رہا ہے. انہوں نے خود لڑ جھگڑ کے, ان کے شناختی کارڈ نہیں بنتے تھے, یہ آپ کو پتا ہوگا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. سوال یہ ہے نا کہ کیوں لڑنا پڑا نا ان کو اپنے لیے. آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نا, آپ اس کو میڈیکل کے حوالے سے معین کر دیں نا. جس طرح سے وہ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں, میں جو بھی ہوں میں خوش ہوں, میں نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس. لیکن بات یہ ہے کہ یہ رائٹس دینا تو ہمارا کام ہے نا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. بڑی پیاری توجہ دلائی نا کہ ہم نے ان کو بھکاری بنا دیا ہے. وہ بیچارے روڈوں پہ ان کو اس چیز کے سیٹ کر لیا, گرو کے پاس جا کے تو بھکاری بن رہے یا وہ ناچ گانے. ہماری یہ معاشرتی منافقت موجود ہے فیصل بھائی, یہ ہمیں اس کو اعتراف کرنا چاہیے کہ ابھی وہ بات پھر وہیں پہ گھوم کے آتی ہے کہ اویئرنیس نہیں دی ہم نے. چلیں جو شعور والے ماں باپ ہیں ان تو کہتے ہیں یار کچھ نہ ہونے سے اگر یہ خنثی پیدا ہو گیا تو بہتر ہے. ابھی شہیدی صاحب آپ ایک بات کہہ رہے تھے, کوئی ماں باپ وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں, کچرے پہ پھینک جاتے ہیں سر. جی جی, اور جس باپ نے اپنی بچی کو 8 گولیاں مار دی, ہاں ہوتا تو ہے نا فیصل بھائی, جس باپ نے اپنی بچی کو, چھوٹی 5 دن کی بچی کو گولیاں مار دی, وہ بھی تو باپ ہے, وہ بھی باپ ہے. اسی طرح ایسا دیکھیں, میں عرض کر رہا ہوں, ایسا ہمارے معاشرتی طور پر ہے کہ اگر ایک گھر میں 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, ایک تیسری جنس آ گئی ہے, وہ خود ماں باپ ہی اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری, دیکھیں نا آئے روز وہ ان کے انٹرویو آ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ماں نے خود کہا کہ اب ہماری بہنوں کے رشتے نہیں آئیں گے, ہمیں ہمارے بھائیوں کو کوئی رشتہ دے گا نہیں کہ یہ خنثی کی بہنیں. اصل پھر وہیں پر بات آتی ہے کہ یہ معاشرے کی جیسے کہتے ہیں منافقت ہے. معذرت سے یہ محراب و منبر کی کمزوری ہے, آپ کے میڈیا کی کمزوری ہے. ہم نے اویئرنیس نہیں دی عوام کو. یہ آج آپ نے یہ پروگرام کیا نا, یہ کم از کم جو سنیں گے ان کو پتہ چلے گا بھائی ان کے حقوق ہیں, یہ انسان ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرا ایک اپنا معمول ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں,
میں اور کسی کو دوں نہ دوں میں ان کو ضرور دیتا ہوں, اور اگر کسی اور کو میں نے 10 روپے دینے ہو میں ان کو 100 روپیہ دیتا ہوں, کہ یار جب معاشرے نے ان کو حق ہی نہیں دیا ہے جینے کا. کیا ایک دفعہ میں جیل میں ناموس رسالت کی وجہ سے گیا تو وہاں پر ایک کسی طرح ایک الزام کے تحت ہے کہ یہ تیسری جنس کا بندہ موجود تھا, اس کو ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ سیلز کے اندر پانی پلائے. تو میں نے اس کو کہا, بڑا وہ مہذب سا لگ رہا تھا, میں نے کہا تیری تعلیم کیا؟ کہنے لگا جی میں FA میں نے کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو یہ کرتا کیا؟ اس نے پھر تفصیل بتائی کہ میں اس طرح ہوتا ہوں گرو کے ساتھ ناچ گات. میں نے کہا اس کو چھوڑ دے. خدا کی قسم فیصل بھائی اس کا سوال ہے اور آج تک میں سوچتا ہوں میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے کہا بڑے دکھی انداز سے, کہنے لگا مفتی صاحب میں چھوڑ دوں گا, مجھے آپ اپنے ساتھ ملازمت دیں گے اپنے گھر میں؟ خود اس نے پھر جواب دیا, اس نے کہا مفتی صاحب آپ مجھے اگر لے کے جائیں گے نا تو سب سے پہلے معاشرہ آپ کو کہے گا لے بھائی مفتی خسرے نو نہ لئی پھر دا, آپ کے لیے دروازہ بند, آپ کو اپنا جناب اپنی عزت بچانی. اس نے کہا پھر اس معاشرے میں ہم کیا کریں, ناچ گانا نہ کریں, یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ میں سننے والوں سے کہوں گا زکوٰۃ ہم بات کر رہے ہیں, اللہ کی قسم زکوٰۃ ان لوگوں پہ لگتی ہے. یہ لوگ ہیں یار, ان کو دو کم از کم. ایک ہزاروں ہیں ان میں سے کئی غلط بھی ہیں, لیکن ایسے اکثریت سے وہ لوگ ہیں جو مجبوری کے ساتھ یہ جنس والے کرتے ہیں. تو ایز اے معاشرہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں واپس وہیں آتا ہوں, یہ بڑا اچھا یعنی کہ ایک فیصلہ ہے مدرسے والا کہ کم از کم جو بچے وہاں جانا چاہ رہے ہیں, پڑھنا چاہ رہے ہیں, میں پیرنٹ سے بھی یہ کہوں گا دیکھیں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اپنے مدارس کے حوالے سے انہوں نے یہاں بتایا ہمیں, اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جان کے کہ بہت ساری چیزوں میں یہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں. ہر انسان صرف نا ہم ایک پرسپیکٹیو بنا کے بیٹھ گئے, ایک پکچر بنا کے بیٹھ گئے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. فیصل بھائی ہم مولویوں پہ علماء پہ تو بات کر رہے ہیں, مدارس کی بات کر رہے ہیں, ریاست کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں سرکاری طور پر کتنے تیسری جنس کے لوگوں کو وہ پاکستان کے شہری ہیں, ان میں سے MA BA PhD کی ہوئے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. میرے پنڈی کے اندر ایک تیسری جنس کا بندہ ہے, وہ جناب PhD کر رہے, وہ مجھے بتائیں, میں آن ایئر کہتا ہوں, بتائیں کتنوں کو آپ نے نوکریاں دی ہیں؟ بتائیں جی بھائی. دوسروں کی طرف تو آپ بندوقیں سیدھی کر رہے ہیں, ریاست کہاں ہے؟ ریاست دیں ان کو بھائی, نوکریاں دیں نا آپ عورتوں کو دے رہے ہیں, مردوں کو دے رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان ہی نما عورتوں کو آپ اور ان ہی نما مردوں کو آپ دے رہے ہیں, تو ان کو دیں نا نوکریاں, کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے منافقت ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ویسے ہمارا دل کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں سیاستدانوں کو یوں کرتا ہوں, ان کا دل کرتا ہے علماء اور مدارس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن من حیث القوم من حیث المعاشرہ ہم لوگوں نے ابھی بہت سفر طے کرنا ہے. ہم نے اس حوالے سے کوشش, اور میں منہ لگی وہ بات نہیں ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جرت تو کی ہے یہاں یہ سوال اٹھانے کی. سر میڈیا پہ یہ سوال بھی نہیں لینا چاہتے کہ یہ کنٹروورشل چیز مت لے کے. کنٹروورشل کیا بات ہے یار, اللہ کی ایک تخلیق ہے. اور فیصل بھائی اس میں کنٹونمنٹ بورڈ جو کلفٹن ہے کراچی کا, یہاں انہوں نے کوئی 2-3 سال پہلے ایک کام کیا تجربے کے طور پر کہ جو ان کے بل وغیرہ پھنسے ہوتے تو انہوں نے اس جنس کے لوگوں کو نوکری دی. جب ان کو نوکری دی تو جو عام لوگ بل وصول کرتے تھے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ یہ بل وصول کر کے لائے. تو اگر ایک کنٹونمنٹ بورڈ چھوٹا سا وہ یہ کام کر سکتا ہے تو ملک میں یہ لوگ مؤثر طریقے سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ان کو بہت اچھے جگہوں پر جا کر رکھا جائے. پرانے زمانے میں یہ بادشاہوں کے محلات میں رہا کرتے تھے, اور اب بھی میں یہ صرف یہ بات نہیں, یہ بات بھی عرض کر دوں, یہ پاکستان میں چند فیصد لوگ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہوں, کئی ماں باپ نے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے. ہمارے قریب کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جو اس جنس کے تھے, ان کے ہزاروں شاگرد ہیں, میں نام نہیں لیتا ان کا, لیکن یہ سلسلہ ہے. ماشاءاللہ. اور کیا چاہیے؟ دیکھیں اصل چیز اس جنس کو عزت دینا اور اس کے استحصال کے دروازے کو بند کرنا ہے. بات یہ استحصال کے دروازے انسان ہے. اس میں دیکھیں اگر فرض کریں ریاست کوئی ایسا ادارہ بنا دے جہاں پر بجائے اس کے کہ والدین اپنے بچے کو جو اس جنس کیا ہے کسی اور جگہ بھیجے, اس ادارے میں داخل کروا دیں, گرو کو دینے کے جب وہاں پر اس کی تعلیم بھی ہوگی, اس کی تربیت بھی ہوگی اور میڈیکل فیسلٹیز بھی ریاست کی طرف سے اس کو حاصل ہو جائیں گی, تو اس طرح کا استحصال کا دروازہ تو بند ہو جائے گا.
یہ کیوں نہیں کرتی ہے ریاست؟ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. کتنا میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی فرد کا انٹرویو سن رہا تھا, تو پورے پاکستان میں جو وہ اپنی تعداد بتا رہے تھے وہ لاکھوں میں نہیں ہے, ہزاروں میں ہے. تو جب اتنی قلیل تعداد ہے تو کیا 22 کروڑ کے اس معاشرے میں, اتنی بڑی ریاست میں, ان کا اہتمام نہیں ہو سکتا, بندوبست نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ سٹیپ لیں, آپ لوگ سیکشنز بنائیں, آپ لوگ بالکل, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو بچوں کو ایک طرف کر کے ان کو پڑھایا جا سکتا ہے. کیوں نہیں پڑھایا جا؟ بالکل. بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. کافی دیر سے جس موضوع پر گفتگو ہوئی, بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی, لیکن اس سے ایک اندازہ یہ ہوا کہ ہم ایز اے معاشرہ, ہم ایز اے سسٹم کس قدر ڈی ویلیو لوگ ہیں, کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. اللہ جل شانہ کی تخلیق کا مذاق کرنے والے, طنز کرنے والے لوگ ہم خود ہیں. یوں تو ہم سارے ہی بڑے پارسا ہیں, ہم میں کوئی حاجی صاحب ہیں, کوئی نمازی صاحب ہیں, کوئی پروفیسر صاحب ہیں, کوئی کچھ ہیں, کوئی کچھ ہیں. کیا کوئی انسانیت بھی ہے ہمارے اندر؟ بات یہ ہے کہ ایز اے معاشرہ آج ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہم نے سسٹم ہی کوئی ترتیب نہیں دیا گیا. ہم نے کوئی ایسا سسٹم, جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا, کہ ہم نے ان کو حقوق کیا دیے ہیں. ہم ان کو اپنا صدقہ دینا اچھا نہیں سمجھتے, زکوٰۃ دینا انہیں اچھا نہیں سمجھتے, اپنے ساتھ ملازم اسے پیشے پہ رکھیں تو لوگ اسے عیب سمجھیں گے. گزارش ہے, جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے, کہ باقاعدہ طور پر ایک سسٹم کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. ہم انہیں عزت دیں, اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں. میں ایسی بے شمار, دیکھیں ابھی دینی اس پہ بات آ گئی, ہماری طرف جب بات آتی ہے نا انگلیاں, تو ایک انگلی آپ کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو باقی ساری اپنی طرف آتی ہے. بالکل. جو ہماری طرف انگلی اٹھاتے ہیں, آج بھی ہمارے مختلف جماعتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں, ان کی پوری جماعتیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ. آج بھی مدارس کے اندر یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ تو مدرسے کا اب سوچ رہے ہیں, مختلف مقامات پر آج بھی یہ زیر تعلیم ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. گلہ ان کا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں کیا دیا, نوکری دی, شناختی کارڈ دیا, اور کچھ دیا. ان کا جنازہ تک جو ہے نا انہوں نے آج تک محروم رکھا ہوا ہے. آج تک علماء سے بھی نہیں کہا جاتا اگر کوئی عالم دین. اب دیکھیں نا کتنی گری ہوئی گراؤٹ ہے کہ ممبر پر ان کے حق میں بات کی جائے تو وہ خطیب صاحب مشکوک ہو جاتے ہیں. تو یہ جس چینل سے آپ نے بات کی ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس کو عالمی سطح پر اس بات کو آگے جانا چاہیے اور یہ بات کرنی چاہیے. اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ وہ انسان ہے, اللہ جل شانہ کی تخلیق ہے. اللہ ہمیں چاہتا تو انسان نہ پیدا کرتا, کتوں کی جگہ پیدا کرتا, کسی اور جانور کی جگہ پیدا کرتا. کسی انسان کے پیچھے اللہ دم لگا دے, انسان کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں ایسا پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کے اس میں پیدا ہونے پہ راضی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کتب کثیرہ میں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار ہے, عبد الغفار. لیکن وہ اتنا روئے, نوحہ سے نکلا ہے اور نوحہ رونے والے کو کہتے ہیں. وہ اللہ جل شانہ کے دربار میں روئے. وہ کیوں روئے؟ ایک کتے کو دیکھا, اور کتے کو وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دل میں یہ سچا, حالانکہ انہوں نے کہا کچھ نہیں, تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا نوح آپ میرے پیغمبر ہیں, میرے نبی ہیں, رسول ہیں, میرے لاڈلے ہیں, لیکن اس کتے کو جو میں نے پیدا کیا آپ اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ میری تخلیق ہے, اسے میں نے پیدا کیا ہے. اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا, تو انہوں نے چونکہ بد دعا کی تھی اپنی قوم کے معاملے میں, تو اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ بہت سارے برتن بنائے مٹی کے. بے شمار جتنے لوگ بچ گئے تھے سب سے برتن بنوائے. وہ برتن بنتے تھے اور دن کو ہلکی دھوپ سے بھی خشک ہو کر تیار ہو جاتے تھے, انہیں پکایا نہیں جاتا تھا. جب بہت سارے برتن بن گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ مجھے بتائیے اتنے برتن ہم سے کیوں بنوائے جا رہے ہیں؟ فرمایا اب تھک گئے تو مسکرا دیے. فرمایا اب انہیں توڑنا شروع کریں. فرمایا یا اللہ اتنی محنت سے ہم نے مٹی اٹھائی, گارا بنایا, انہیں برتنوں کو بنایا, اب انہیں توڑ دیں. فرمایا جن کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی وہ بھی میرے بنائے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا, آپ نے کبھی بد دعا فرمائی؟ یہ اشارہ ہے ہمیں کسی کی تذلیل نہیں رکھنی. میں نے اس دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنایا تھا. انسان وہ ہے جو اپنے سے ہر ایک کو بہتر جانے, اپنے سے ہر ایک کو افضل جانے. کیا پتہ, کیا معلوم کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر یا جتنی معاشرے کے اندر اس کی تذلیل ہو گئی, طرح طرح کے نام اسے کسے گئے, ہر چھچورا انہیں چھیڑتا ہے, ان ساری بنیادوں پر اللہ کے ہاں وہ ہم سے بہت زیادہ مقرب ہو.
اللہ کے وہ بہت قریب ہو اور ہم 24 گھنٹے ممبر و محراب کا حصہ رہ کر بھی اللہ سے بہت دور ہوں. گزارش یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ ریاستی سطح پر ایک آئین ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، وہ نوکری کر سکیں، انہیں شناختی کارڈ ملے، انہیں پاسپورٹ ملے، وہ سفر کر سکیں، وہ کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں. بہترین مشورہ یہ ہے کہ ان کا الگ ادارہ ہو، ان کا الگ ادارہ ہو جس سسٹم کے تحت وہ پڑھ سکیں، وہ معاشرے کا حصہ بن سکیں. جی علماء کا حسن دیکھیں کہ انہوں نے کس اچھے انداز سے کھلے دل سے کیا ان کے حقوق بیان کیے ہیں کہ خدا جو سن رہا ہوگا اس کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. یعنی دیکھیں کتنی وسعت ہے اور علماء کے دل میں کتنی محبت ہے. اس کو کہتے ہیں انسانیت، اس کو کہتے ہیں اسلام. 100% اتفاق کرتا ہوں. جی ریاستی سطح پر ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے. بالکل. سب سے پہلے تو تفتیش کی جائے کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کو کیوں نہیں قبول کر رہے، ان کو پابند کیا جائے کہ بھائی ان کو آپ وصول کریں، قبول کریں. اور اس کے بعد یہ جو ان کی وجہ سے جو الٹے سیدھے کام معاشرے میں ہو رہے ہیں ان پر بین لگایا جائے، ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.